बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में गुफ्तगू हो रही है क़ससुल अंबिया के मौजू पर। मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, कई अंबिया के वाक़यात का हमने जायज़ा लिया, अहाता किया, उनमें जो जो हिदायतें हैं, दर्स हैं, इबरतें हैं, वो तमाम चीज़ें कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे गुफ्तगू में आएँ और उनसे हम सबक लें, सीखें और उन तमाम वाक़यात में हासिल होने वाली नसीहतों को आज के अहद से मुत्तसिल करें, मिलाएं और उनसे सबक लें। मुसलसल गुफ्तगू हो रही है ख़वातीन हज़रात। हमने जिस मौजू को मुंतखब किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप सब जानते हैं, और आज तीसरा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं लाहौर की तरफ चलूँ और आयत रब्बानी की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ हो, कल गुफ्तगू जहाँ रुकी थी उसका ज़रा सा हम एक खुलासा बयान करना चाहेंगे। बात ये हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे, मदियन पहुँचने के बाद आपका जो हाल, यानी आप मिस्र से निकले, एक ख़राब हाल है, नंगे पैर हैं, क्योंकि वो कत्ल ख़ता, वहाँ पर एक फ़िरौनी का कत्ल आपके हाथ से हुआ। यहाँ पहुँचते हैं और मदियन में पहुँचकर वो एक कुएं के करीब पत्थर पर बैठे हुए हैं और आपने दुआ मांगी कि रब्ब इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये दुआ मांग रहे हैं। देखा कि दो लड़कियां दूर खड़ी हैं अपने जानवरों को लेकर, पानी नहीं पिला सकती वो, क्योंकि वहाँ वही जुल्म हो रहा है, जैसा कि हर माशरे में होता है कि ताकतवर अपने आप को इम्पोज करता है। ख़वातीन हज़रात, मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, मज़लूम की मदद करते हैं, जिस पर हमने कल तफसीली बात की। ख़वातीन हज़रात, अब ये लड़कियां पानी पिलाकर अपने घर चली गईं, और घर जाने के बाद आज हम जोड़ेंगे गुफ्तगू को कि जब वो वापस आती हैं और उन लड़कियों के वालिद उन्हें बुलवाते हैं कि आपको अब्बा जान ने बुलवाया है, वो आपको उजरत देना चाह रहे हैं। यहाँ से हम आज सिलसिला कलाम का आगाज़ करेंगे। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से होता है। आइए लाहौर चलते हैं, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال عسى ربي أن يهديني
اهديني سواء السبيل صدق الله العظيم. بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلیں. بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اور مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. خواتین و حضرات، قصص الانبیاء سیریز مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہے. آج تیسرا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں جس موضوع پر، وہ موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور واقعات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب. کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کے ممتاز، معروف، محبوب، مقبول عالم دین. خواتین و حضرات، بہت اعلیٰ، بہت شاندار گفتگو کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی مفتی صاحب گفتگو فرماتے ہیں ہم اپنی علمی کمی دور کرتے ہیں مفتی صاحب کی گفتگو سن کر. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب. خواتین و حضرات، صاحب نگاہ، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل. خواتین و حضرات، فائننس، بینکنگ آپ کے خاص شعبے. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے. مفتی صاحب، کل جو گفتگو ختم ہوئی تھی ہماری جہاں پر، وہ آپ کو یاد ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر لڑکیاں آ رہی ہیں وہ جن کے جانوروں کو پانی پلایا تھا اور جن کے لیے ڈول کھینچا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. وہ آ کر کہتی ہیں کہ آپ کو ابا جان نے بلوایا ہے. اب یہاں سے آپ سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جیسا کہ آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی اقوام اور جتنے بھی حواریجین تھے ان کے مظالم سے تنگ آ کر کے، اور ساتھ میں وہ بات بھی کہ قتل خطا ان سے ایک قبطی کا سرزد ہو گیا تھا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ارادہ تو نہیں تھا لیکن ایک بنی اسرائیل کے فرد کی جو کہ مظلوم تھا مدد و نصرت کے لیے آگے بڑھے تھے. اسی دوران میں خطاً جب ایک مکہ لگا اس قبطی کو اور وہ مر گیا، وہ مکہ اس کے لیے قاضیہ قرآن کے الفاظ کے اندر ثابت ہوا، یعنی اس کی موت کا ذریعہ بنا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ بات سوچ لی کہ چونکہ میرے اس فعل کا فرعون کو پتہ بھی چل چکا ہے، لہٰذا اب وہ میری طرف سزا کے معاملے کو متوجہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جاتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین کہتے ہوئے، گویا زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رجوع الی اللہ ہے. اللہ کے حکم سے ایک نبی جایا کرتا ہے، حکم بھی اللہ کا پورا ہو رہا ہے، متوجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. قرآن کریم اگلا نقشہ کھینچتا ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچتے ہیں، دیکھا کہ ایک جھمگٹا ہے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن وہیں پر دو عورتیں ہیں جو ایک طرف کو کھڑی ہیں اور وہ انسانوں کے اس جھمگٹے کی وجہ سے اپنی شرم، اپنی حیا کو سامنے رکھتے ہوئے پانی پلانے پر قادر نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام قبطی کی وہاں پر مدد کر چکے تھے، ایک مظلوم کی یہاں پر بھی مدد فرما رہے ہیں، اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے ان کے جانوروں کے لیے پانی کا باقاعدہ ڈول نکالتے ہیں اور پانی پلا دیتے ہیں.
ہر روز مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت میں جانوروں کو چرانے کے لیے شعیب علیہ السلام کی یہ بچیاں جب گھر سے باہر جاتی تھی تو وہ رات کے وقت واپس آیا کرتی تھیں۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ بہت جلد یہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کے گھر پہنچ گئی ہیں۔ شعیب علیہ السلام گھر کے کمرے کے اندر آنگن میں ان کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آج کیا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا، آج آپ لوگ کیوں اتنی جلدی آ گئی ہو؟ اس پر ان دونوں بچیوں نے کہا کہ ابا جان آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بندہ باہر سے آیا ہوا تھا، ہم نے اس کو یہ بات بتائی، وہ آگے بڑھا، سب لوگوں کو اس نے ایک طرف کیا اور اس نے جا کر کے ایک باقاعدہ ڈول ڈالا، پانی نکالا، ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا، اور جانوروں کو سیراب کرنے کے بعد ہم فارغ ہو گئے، اس لیے آج ہم اپنے گھر واپس جلدی پہنچ گئی ہیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام جو والد ہیں، شفیق باپ ہیں، انہوں نے بھی اور بچیوں نے بھی آپس میں اس شخص کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے اندر یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے اس کا بھی قرآنی نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، اور اس پر وہی بات اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دعا مانگی تھی، یہ کام تو کر دیا لیکن ایک طرف آ کر کے بیٹھے، ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ میری مہمانی فرمائیے، میں ننگے پاؤں ہوں، بے سر و سامان ہوں، بے کسی کا عالم ہے، مسافر اور پردیسی ہوں، اس وقت آ کر کے میری حالت یہ ہے، کئی دن ہو گئے پیٹ کے اندر کھانا نہیں گیا، درخت کے ایک طرف آ کر قرآن کے لفظ کے مطابق سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بیٹھ گئے، شام کا وقت شروع ہو گیا، کہاں رات گزاروں گا، کہاں جاؤں گا، کون میرا ٹھکانہ بنے گا، کیا مجھ کو غذا اور خوراک ملے گی؟ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ کا نظام حرکت میں آ چکا ہے، اور وہ نظام خداوندی نبی کی دعا کی قبولیت کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ تو ایک غریب اور ایک مسافر پردیسی معلوم ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے آؤ، جب تم لے کر کے آؤ گی تو ہم ان کے ساتھ اجرت کا معاملہ کریں، اکرام کا معاملہ کریں، کوئی تواضع اور ان کے ساتھ خاطر مدارات کا معاملہ کریں، اور وہ لڑکیاں واپس آتی ہیں اور مفتی صاحب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان آپ کو بلوا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کام کیا ہمارے لیے، وہ اس کی اجرت دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ گھر پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر کیا ہوا؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو دعا ہے، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس دعا کا تذکرہ آیا ہے، یہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے، کیونکہ خیر جو ہے وہ بہت ہی ذومانے لفظ ہے، اور احتیاج کا اعلیٰ درجہ نبی جیسی ذات جو ہے اپنے آپ کو، سبمیشن کا یہ اعلیٰ درجہ ہے نا، سبمیشن کہ اللہ جو خیر اترتی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ خیر قوت کے معنی میں بھی آتی ہے، یا اللہ میں اس وقت مدد کا بھی محتاج ہوں، فرعون میرے پیچھے ہے، اور یا اللہ مال بھی کچھ نہیں ہے، خیر مال کے معنی میں بھی آتی ہے، اور خیر خوراک کے معنی میں بھی آتی ہے، جیسی مفتی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ سفر کے اندر پتے کھاتے ہوئے آئے ہیں، یہ سارا سفر پتے کھاتے ہوئے گزرا ہے، تو بھوک کا بھی عالم ہے، تو قیامت تک کے لیے یہ سبق ہے کہ جب ایسی مشکل آئے گی اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کا اظہار کرو گے تو کائنات کا نظام تمہاری مدد کے لیے خود حرکت میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں بے کسی کے عالم میں اور کائنات کا نظام حرکت میں آ چکا ہوگا، بھروسہ رکھو اللہ، بھروسہ رکھو اللہ کی ذات عالی پہ، اور طلب کا اظہار ہو اور احتیاج کی شکل ہو، اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو، طلب ہو۔ دیکھیں دعا کے اندر طلب شرط ہے، سبحان اور اللہ، سبمیشن شرط ہے، سبحان دعا اکڑ کے ساتھ نہیں ہے، اور دعا میں اکڑ نہیں ہے کہ اللہ میں تو یوں کرتا ہوں آپ یوں، کنڈیشنل نہیں ہے وہ، دعا کے اندر تو احتیاج ہے، اور مان لے کہ اللہ میں فقیر ہوں، اللہ میں، نبی جیسی ذات ہے، علی العظمات۔ اور اب وہ جو آپ نے بات فرمائی، اب وہ آئی ہیں خاتون، اچھا وہ ایک بیٹی جو ہے وہ بلانے کے لیے آئی ہے، دونوں حیا کے پیکر ہیں، نبی بھی حیا کا پیکر ہے اور وہ بھی حیا کا پیکر ہے، اور اب یہاں سے جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی تو نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ آگے عورت جو ہے وہ آگے چلے، اور کیونکہ حالانکہ لباس وہ پردے میں تھی، وہ حیا کے ساتھ آئی ہیں، وہ پردے میں ہیں، وہ پھر بھی نبی نے یہ گوارا نہیں کیا، نبی نے کہا کہ میں آگے چل۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں قیامت تک کے لیے حیا جو ہے وہ بنیاد ہے ایمان کی، حیا بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے محدثین نے کہ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ دفعت الحیا ففعل ما شئت، کہ اگر تجھ سے حیا فوت ہو جائے پھر جو مرضی کرے، نہیں، پھر تیرے پاس پھر تو باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ ایمان تو نام ہی، ایمان اور حیا مترادفات میں سے ہے، یہ سنونیمز ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور بے حیا ہو،
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سیکھنے کی ہیں آج کے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، کہ دیکھیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب چلو گے تو تم آگے ہوگے، خواتین پیچھے ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہوا کہ بھائی پھر راستہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو راستہ جانتے ہی نہیں تھے، انہیں تو راستہ ہی نہیں پتا تھا گھر کا. تو ہمارا کہ بھائی جہاں مجھے مڑنا ہو نا تو وہاں کنکری مار کے بتا دینا سبحان اللہ کہ جہاں سے مڑنا ہے مجھے کنکری لیکن اس حیا کو فوت نہیں ہونے دی، اور قیامت تک کے. اور اللہ تبارک، اب اندازہ لگائے نا، ورنہ یہ بہت چھوٹی سی بات تھی لیکن محدثین اس کو نقل کرتے آئے ہیں، مفسرین اس کو نقل کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے یہ سبق دینا ہے کہ دیکھو جب عورت آئے گی تو عورت حیا کا پیکر ہے، ٹھیک. اور خود بھی اپنے آپ کو حیا کی حدود میں جی رکھنا. ہاں، اور صرف یہ کہ با حیا رہنا صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اصول یہ مردوں پہ بھی مردوں ہیں. پر بھی ہے، غض بصر کا اطلاق مردوں پہ بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ اسی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان کے بریک جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، نگاہ اور زبان. یہ جس دن یہ دو بریک فیل ہو جائے نا، ایمان کی گاڑی خود ایکسیڈنٹ. تو یہ تو مرد کے لیے بنیادی چیز. اس لیے فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس جگہ پہ پڑتی ہے اس کا اثر دل میں اٹھا لیتی ہے، اور جب اس طرح پڑے گی تو اس کا اثر پڑے گا. تو نبی نے بھی حیا کا پیکر، نبی بھی نگاہ نیچے کیے ہوئے، نبی نے کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بہت اہم بات یہ حیا کے تعلق سے بات فرمائی مفتی صاحب نے، ہم اس واقعے کو آج کے حالات سے جوڑتے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اس عالم انسانیت کو، پاکستان کے معاشروں کو، مسلم امہ کو پاکیزگی نگاہ وہ کتنی ضروری ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو غض بصر ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر مردوں کو حکم دیا گیا، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مؤمنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. اگر عورتوں کو کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ وہ جاہلیت کے طریقے پر اس طرح سے آوارگی کا طرز اختیار نہ کریں، باہر اس طریقے سے نہ نکلیں. ہاں ضرورت کے مطابق بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جہاں مردوں کو عورتوں کو حکم ہے وہاں مردوں کو بھی حکم ہے. اب صورتحال یہ ہے نیق صاحب، ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم دواعی کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت تک پورے کا پورا معاشرہ اور سو کال دانشور اس پر آ چکے ہیں دواعی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں وہ کہتے، اب وہ ذرا واضح لفظوں میں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ زنا حلال ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شراب حلال ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ بالکل غلط قسم کا اختلاط بے حجابہ، یہ نہیں کہہ سکتے. اب معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس کو امت مسلمہ نے قبول نہیں کرنا، لیکن وہ دواعی کا انکار کر رہے ہیں. قرآن کا جو طرز ہے، قرآن یہ کہتا ہے، شروع کرتا ہے پاک دامنی اور عفت کے سلسلے میں نگاہوں کو پست کرنے کے حکم سے. یہاں سے قرآن شروع کرتا ہے. آواز کا معاملہ بھی واضح طور پر قرآن بیان کرتا ہے کہ پست رکھو، یہاں تک کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورتیں جب کسی اسٹرینجر مین اجنبی مرد سے بات کریں تو لہک لہک کر کے باتیں نہ کریں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس آدمی کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرنا شروع کر دے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا لا تقلنا، تم بات ہی مت کرو، نہیں. تم عدالت میں جاتی ہو، تم دکان پر جاتی ہو، تمہیں پیشی کا مسئلہ پیش آتا ہے، تم اپنے کسی جاب اور کام پر جاتی ہو، بات ضرور کرو، بات سے منع نہیں کیا، لیکن وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایک اجنبی آدمی کے ساتھ حیا اور عفت کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مضبوط انداز کے اندر بات کرو. آواز کا پردہ بھی رکھا، دل نگاہ کو پاک کرنے کا معاملہ بھی قرآن نے کیا، اور اپنی نظروں کو محفوظ کرنے کا بھی قرآن نے کام کیا. میں اور آج آپ کیا کام کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم خوستہ کو سارے کو جمع کرتے ہیں، لکڑیوں کو جمع کرتے ہیں، اس کے اندر پٹرول چھڑکا جاتا ہے، اس پر بھی ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، اس کے اندر آگ جلانے کے لیے ماچس جلائی جاتی ہے، اس کا بھی ہم کوئی انتظام نہیں کرتے. جب وہ آگ جل اٹھتی ہے تو شور مچاتے تو پھر شور مچایا جاتا ہے. قرآن دوائی کو لے کر کے چلتا ہے، راستے بند کرتا ہے. جی آپ دیکھیے آج شراب کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ پروگرام کیا تھا، بعض لوگ سو کال دانشور کیا کہنے لگے، جی شراب کو تو کہیں پر قرآن نے حرام نہیں کیا. اچھا کوئی دلیل دینے لگ گیا. معاملہ یہ کہ جی وہ جب ٹن ہو جائے گا آدمی، بہت زیادہ پی لے گا تو حرام ہے. ترمذی کے اندر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسوۃ منہ حرام، اس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے.
40 दिन तक नमाजें भी उसकी कबूल नहीं होती हैं। लगता है आज के दानिश्वरों को देख देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कलाम फरमाया है, क्योंकि क़यामत तक के लिए दीन आने वाला था। तो इस्लाम दवाई को उस जगह तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उन पे सद्दे सिकंदरी कायम करता है, उसे बंद करता है, माशरा तब जाकर के इफ्फत वाला और पाक दामन बनेगा। आज जब ये बात की जाती है कि भाई अपनी निगाहों को पस्त करो, कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं और आउटडेटेड, ये पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, ये कहा जाता है। चुनाचे आज उसका नतीजा हमारे माशरे के अंदर है। हम मगरिब की तरफ लपकते हैं, मगरिब के अंदर इफ्फत और इस्मत तार तार हो चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम के मूसवी लोगों से जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, पूछिए उनसे क्या ये मूसा अलैहिस्सलाम का तर्ज नहीं है कि वो आगे जा रहे हैं, खवातीन पीछे जा रही हैं, नजरों की हिफाजत कौन कर रहा है? गोया तुम्हारा पैगंबर भी दर हकीकत सबक दे रहा है। अहले मगरिब आज फातिमा की सीरत पर नहीं आते हो, मरियम की सीरत तो अपना लो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नहीं आते हो, मूसा और दाऊद और सुलेमान की सीरत पर तो आओ। इफ्फत महफूज रहेगी, खुदा की तरफ से गजब की निगाह का खात्मा होगा। अगर इफ्फत महफूज नहीं रहे, बेहयाई जुल्म जिस माशरे में आती है वो माशरा तबाह हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहयाई और जुल्म, ये निगाहों की पाकीज़गी ये कितनी ज़रूरी है। और हम अपने माशरों को देख रहे हैं मुफ्ती साहब, मुसलसल ज़वाल पजीर हैं। बल्कि कभी कभी तो ये महसूस होता है कि हम ज़वाल पजीर नहीं, हम ज़वाल आमादा है। असल चीज़ है कि ज़वाल आमादा है, क्योंकि उसका देखें आदमी मसला सबसे बड़ा ये जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि जब आप दवाई का इनकार करते चले जाते हैं तो मिजाज ये पैदा हो जाता है कि आदमी गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। जब गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा तो तौबा की तौफीक सल्ब हो जाती है। भाई तौबा तो आदमी जब करेगा जब किसको गुनाह समझेगा, जब उसको गुनाह ही नहीं समझ रहा और मखलूत माशरों को तरवीज दिया जा रहा है, और जहां कोई बेचारा शादी के अंदर पर्दे का एहतमाम कर ले तो उसके लिए जो है वो तरह तरह के ताने कसे जाएं। वो बेचारा अगर कहीं अपने यहाँ दफ्तर में इस बात का एहतमाम करे कि भाई खवातीन जो है वो पर्दा करके आए तो भी दकियानूसी का लक़ब दिया जाए, तो आप वो बिल्कुल बात सही है कि दवाई तो हम खुद पैदा करते चले जा रहे हैं। और अल्लाह के ये जो देखें सब कुछ के बावजूद नमाजें पढ़ी जा रही हैं, इतने सब कुछ दीनदारी की तहरीकात हैं, सब हज हो रहे हैं, उम्रे हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कहर है, अजाब है, परेशानियां हैं। तो उन चीजों को तलाश तो करना चाहिए कि कोई ऐसे गुनाह हो रहे हैं जिसकी तो उम्मत तौबा भी नहीं कर रही है, उम्मत तौबा पे नहीं आ रही है। कोई ऐसा फितना है हमारे अंदर, कोई ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की नाराजगी को खींच रही है। हमारी नमाजें भी उसको रोक नहीं पा रही, हमारी दुआएं उसको रोक नहीं पा रही, और वो गुनाह हम मुसलसल कर रहे हैं और उस गुनाह की तरवीज करे चले जा रहे हैं। अपने घरों में कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं रोक रहे हैं, अपनी औलादों को नहीं रोक रहे हैं, स्कूल निसाब वाले उसको नहीं रोक रहे हैं, कहीं पर ये नहीं रुक रहा है। और ये सैलाब का सैलाब आ रहा है जो बराह रास्त अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। कोई चीजें देखें, मैं इसलिए कहा करता हूं कि आप ये जो जदीद इंटरनेट को कोई मना नहीं करता, लेकिन ये डबल एज सोर्ड है। देखें ये डबल एज सोर्ड, ये दो धारी तलवार है। तो आप जब किसी को दे रहे हैं तो भैया कोई उस पे कोई कहीं पे कोई सर्टेन बाउंड्रीज तो कहीं पे आप कायम करेंगे। मुफ्ती साहब, ईजाद बुरी चीज नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा बनाता है। आपने जो बात की, बहुत अहम बात की कि तौबा की तौफीक नहीं हो रही, गुनाह की तरवीज हो रही है। और तौबा का जब की मंजिल आती है तो वहां तावीलात निकाल ली जाती हैं। आपने भी आगाज में एक बात बहुत अच्छी फरमाई थी कि अल्लाह के सामने फिर गिड़गड़ाना पड़ता है, तावीलात पेश नहीं होती। अंबिया की सुन्नत यह है कि मुझसे गलती हो गई, रब्बना ज़लमना अनफुसना हो या रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़रा लहू, यहाँ की बात हो, या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हो। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, जहां बात रुक रही है वहीं से बात आगे चलेगी। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। बात हो रही है आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और ये तीसरा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। ज़ुबैर साहब, जहाँ बात रुकी थी वहीं से हम बात आगे चलेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं
ان لڑکیوں کے والد سے ملاقات کے لیے ان کے گھر. ان لڑکیوں کے والد کون ہیں؟ دیکھیے ان لڑکیوں کے والد کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. قرآن کریم میں ذکر جی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر ابونا شیخ کبیر کا لفظ آیا ہے کہ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں. شیخ کا لفظ آیا ہے. اس کے علاوہ ان بچیوں کا جو تذکر آیا، ان بچیوں سے بھی جو بات سیاق و سباق کے اندر پتہ چلتی ہے، مدین میں جو پہلے سے پیغمبر موجود تھے تو اس تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے، جو مکالمہ ہوا ہے اس مکالمے کو بھی سامنے رکھا جائے. شعیب علیہ السلام کے ہاتھوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام بوڑھے ہیں. قرآن کی صراحت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ابھی جوان ہیں، جن کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. شادی تو اب جا کر کے ہوگی، نکاح تو اب ہوگا انہی شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے. تو اس لیے حضرات مفسرین کرام کے اتفاق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام. قرآن کریم جو نقشہ کھینچ رہا ہے ان کے گھر میں تشریف لانے کا، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچتے ہیں اور اپنا احوال بیان کرتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی کہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پتہ چلا ہمارے مشرقی گھرانوں کے اندر مہمان کی آمد پر جو حال احوال کے تبادلے کی روایت ہے یہ انبیاء سے چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہی ہونا چاہیے، یہی طرز اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی تمام تر تفصیل، اس کے کوائف، اس کے حالات، باہمی تعارف، اس کی آمد کی غرض، یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے. میزبان کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، یہ ایک دوسرے کا دوسرے پر حق ہے کہ وہ ان کو حال احوال خیر و عافیت دریافت بھی کریں اور بتائیں. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، پورے کا پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو بیان کیا. اگلا جو ہم کو بات جو ادب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میزبان کو چاہیے اگر وہ کسی مشکل تکلیف کی گھاٹی کو عبور کر کے آیا ہے تو تسلی کا سامان فرمائے. چنانچہ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ لَا تَخَفْ، اب نہ گھبرائیے، بھول جائیے فرعون اور اس کی حکومت کو، وہ گزر گیا. وہ اور علاقہ تھا، یہاں پر فرعون کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نہ اس کی یہاں پر کوئی حکومت چلتی ہے، نہ اس کے حواریجین اور لشکری یہاں پر موجود ہیں. لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب آپ ایک ظالم قوم سے نجات حاصل کر چکے ہیں، آپ اطمینان کی جگہ پر ہیں. اسی کو نجوت من القوم الظالمین کہہ دیں اور اسی کو نبوی الفاظ میں اہلاً سہلاً مرحبا کہہ دیں کہ ایک مہمان آیا ہے آپ اس کو ویلکم کہتے ہیں، آپ اس کو مرحبا کہتے ہیں. بعض معاشروں کے اندر جیسے کہ مغربی لوگوں کے ہاں یہ بات بعض لوگوں میں ہر وقت ہر جگہ پر نہیں، یہ سننے میں آتا ہے بہت دور سے بھی کوئی آدمی آتا ہے، بس اپنی کام کی بات کی اور یہ ایک چیز پہنچائی، یہ کیا اور پھر اس کے بعد چلے گئے. نہ گھر میں بٹھانے کا تصور، نہ ان کی خاطر مدارات کا تصور، نہ حال احوال کے تبادلے کا تصور. یہ اسلامی طرز نہیں ہے، انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. قص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اب یہ سارے احوال ہو گئے، فرعون کا پورا واقعہ بیان کر دیا. صاحبزادیوں میں سے ایک بیٹی اپنے والد سے کہتی ہیں قال یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ کو ایک ملازم کی بھی ضرورت ہے، آپ ان کو ملازمت میں رکھ لیں، گھر کی نوکری پر آپ ان کو رکھ لیں. ان خیر من استاجرت، بہترین ملازم وہ ہوتا ہے القوی الامین، سبحان اللہ. کیا یہاں جو اصول قوی ہو اور امین ہو. اب اس جزاک سوال اللہ. اب سوال آتا ہے جی کہ قوی اور امین، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ قوی اور امین؟ جی جواب جی اچھا، اب جواب یہاں پر میں چاہ رہا ہوں مفتی نجیب صاحب ذرا سے اس پہ بات کریں. جواب ایک تو دے دیا کہ صاحب یہ کوئی ڈول کھینچنا، کئی آدمی مل کر ڈول کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول کھینچا، قوی ہے. امین یہ کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیں اس جواب سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلا جاؤں. مفتی صاحب نے ایک بہت اچھی طرح اشارہ فرمایا ہے، ہمارے معاشرے سے یہ چیز بھی نکلتی چلی جا رہی ہے، مہمانی. اور ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گزشتہ صدی کی بدعت میں سے ایک بدعت جو ہے وہ ہوٹلز بھی ہیں. اور وہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مہمانی کا تصور ہے. اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد صحابہ کھڑے ہو کے مہمان تلاش کیا کرتے تھے کہ اکیلے میں کہ کھانا اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا. اور یعنی انبیاء کا بھی مزاج انبیاء کی سیرت سے بھی ملتا ہے. اور ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. مطلب یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ مہمان کو بوجھ سمجھنے لگے، حالانکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا جو مہمان کے لیے بنایا جائے. تو ایک تو یہ، اور دوسرا ادب جو مفتی صاحب نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی وہ مہمان کے حوالے سے،
وہ بھی ہم لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اور مہمان سے پوچھ لیں تو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کہاں سے آنا ہوا، کتنے دن قیام ہوگا، تاکہ اگلے کے لیے بھی آپ راحت کا سامان بن جائیں. اس کو چیزیں ڈسکلوز کر دیں، اس کو بتا دیں کہ بھائی میں اتنا رہوں گا، اتنا عرصہ ہوگا، اور یہ سب چیزیں کلیئر کر دیں. تو اس میں دونوں کے لیے راحت کا سامان ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ بھائی مہمان نوازی جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ طریقہ اسی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان کا اہل وال لینا، ان کی دوشی کرنا، یہ اس وقت کا ہے. آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے فرمایا ہے کہ یقیناً یہ جو عجیب بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان بچیوں سے کہلوائی ہے، اور یہ وہ اتنی میجر کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو کسی امپلائی کی دو بنیادی صفات ہونی چاہیے. کہ بھائی ایک تو آدمی جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ اس کا اہل ہو، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے، ہمارے ہاں قوت کے ایویلیویشن کرائٹیریا تو بہت سارے ہیں، وہ تو آپ کئی سارے ٹیسٹ سے کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے ہاں مفقود ہو چکی ہے وہ ہے امانت اور دیانت کے معیار. جی اس کا کوئی ایویلیویشن کرائٹیریا ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ امانت، اب آپ کو امانت پورے راستے میں جو ہے وہ نظر آئے گی ان کے. ایک تو یہ کہ ان کا جس طریقے سے جو برتاؤ ان بچیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ان بچیوں کے ساتھ برتاؤ ہے نبی کا، اس سے نظر آ رہی ہے کہ یہ آدمی امین ہے. پھر جب اسی طریقے سے وہ آئے ہیں تو انہوں نے اس وقت ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی شرائط کے ساتھ کام شروع نہیں کیا، اور جب روانہ ہوئے اور ان کے گھر تک ان کو پہنچایا ہے اور گھر تک وہ گئے ہیں، اس گھر کے دوران راستے میں چلتے ہوئے جتنا سفر ہے اور جس ادب سے وہ گزرے ہیں، ان دونوں کے اندر، تینوں کے اندر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی امین ہے، یہ آدمی نگاہ کا امین ہے، یہ آدمی الفاظ کا امین ہے. امانت تو آپ کے الفاظ سے ٹپکتی ہے، امانت آپ کے اعضاء و جوارح سے ٹپکتی ہے. نگاہ کا امین ہے، الفاظ کا امین ہے، تو وہ آدمی امانت دار ہے. وہ آدمی جو نگاہ کا امین نہیں، جو اپنے الفاظ کا امین نہیں، جو اعضاء و جوارح کا امین نہیں، تو وہ امانت کیا ہے جو آپ نے صرف اور صرف اے سی آر میں بھرنے کے لیے رکھی؟ وہ امانت تھوڑی ہوتی ہے. امانت تو آپ کے خد و خال سے ٹپکتی ہے. یہاں ایک بات اور پاک ذکر کرنا نگاہ چاہتا کی ہوں. پاکیزگی. جی ہاں، جی ایک بات میں یہاں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. ملازمت ارباب اقتدار میں سے کون اقتدار کا اہل ہے، اور کوئی بھی آدمی نوکری پر، جاب پر اہلیت، صلاحیت، استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، قرآن کی اس آیت سے زبردست اصول نکھر کر سامنے آیا. کسی آدمی کو آپ ملازم رکھیں گے، امپلائی پہ رکھیں گے، ایک قوی ہونا چاہیے، دوسرا امانت دار. قوی سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں، طاقتور، اہلیت ہونی چاہیے، اس کام کی اہلیت، شعبے کی اہلیت. جب تک اس فیلڈ اور شعبے کی اہلیت نہیں ہے، دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. آج پاکستان کا معاشرہ تباہ و برباد اگر ہے تو ان دو ملازمت کی بنیادی قرآنی شرائط میں سے کسی ایک شرط میں جھول پایا جاتا ہے. قوی یا امین، یعنی یا اہلیت نہیں ہے یا امانت نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ بہت عمدہ نقطہ اٹھایا. جی ہاں. اس پر تفصیل ہم نے بات کی، لیکن کیونکہ یہ موضوع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ہم بات کریں. حضرت یوسف کے واقعے میں ہم نے جزاک بات اللہ، کی، یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. انی حفیظ علیم. جی ہاں. حضرت جب وہاں یوسف پر فرما رہے ہیں، جی ہاں، جب وہاں پر انہوں نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزارت خزانہ کا قلمدان دے سبحان دیجئے. اللہ سبحان اب میں زیادہ ذکر کرتا ہوں، یہ فرمایا کیا؟ میں مراقبہ زیادہ کرتا ہوں کیا؟ میں تسبیح زیادہ پڑھتا ہوں کیا؟ میں رات کے وقت بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں؟ ان میں سے کوئی بات نہیں فرمائی. فرمایا ایک تو میرے اندر صفت یہ ہے کہ میں حفیظ ہوں، میں کرپشن کا کوئی شائبہ تک نہیں آنے دیتا. ایک تو حفاظت ہے میرے اندر. دوسرا علیم ہوں، اہلیت ہے میرے اندر، میں میتھ کا علم بہت زیادہ جانتا ہوں، اور مجھے سارے کے ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کس چیز کو پلاننگ، منصوبہ بندی میں کروں گا صحیح اور اچھے انداز میں. دوسرے نمبر پر میں حفاظت کروں گا. ہمارے معاشرے اچھا وہاں پر جو حفیظ کہا تھا نا، آج اس آیت کے اندر خیر من استاجرت القوی الامین، وہاں پر حفیظ والی بات، یہاں امین والی بات، یہ دونوں ایک ہے. کیونکہ وہاں پر خزانے کے اندر معاملہ کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنی ہے. اور یہاں پر ملازمت کے کام کے اندر تم کو عمل اور کام کا پتہ ہونا چاہیے. آج انیق صاحب تباہی کہاں ہو رہی ہے؟ گاؤں کا ماسٹر، مسجد کا امام، ہسپتال کا ڈاکٹر،
عدالت کا جج، بازار کا تاجر، سیاست کے میدان کا سیاستدان، ارباب حکومت میں سے حکمران، ان سب کے اندر ایک خرابی پائی جا رہی ہوگی، اگرچہ ایک صفت کے اوپر بہت زور ہوگا۔ اسلام آباد کی بیوروکریسی بہت اہلیت رکھتی ہے، ہمارے معاشرے کے بیوروکریٹ بڑی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی سی وی کے اندر ڈگریز دیکھیں بہت زبردست۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا کردار کی بلندی اور امانت کے اس درجے پہ فائز ہیں وہ، جس کی وجہ سے اس اگر شرط کے اندر، قرآنی شرط ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی ملا کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، انبیاء کی زبان سے کہلوا رہا ہے، انبیاء کے گھر کے اندر ان کے ماتحت اہل تربیت افراد سے کہلوا رہا ہے، اللہ اس مکالمے کو بیان کر رہے ہیں، جگہ جگہ بتا رہے ہیں۔ خلفائے راشدین اگر کامیاب ہوئے ہیں، قرآن کی اسی دعوت کو انہوں نے سونپا ہے۔ فاروق اعظم گورنر اس کو بناتے تھے جس کے اندر اہلیت بھی ہوتی تھی، نمازوں کا بھی پابند ہوتا تھا، امانت دار بھی ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ فهو لمن سواها اضیع، جو صلاۃ کو، نماز کو چھوڑے گا، نماز کے علاوہ بہت سارے احکام کو تو وہ زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ کسی کو بھی گورنر، عامل، حاکم بناتے، حضرت حذیفہ کو بلایا کرتے تھے، بتاؤ اس کا اس منافقین کی لسٹ کے اندر نام تو نہیں ہے؟ کیا اس کے اپنے، ہمیشہ اس کے کردار کی بلندی کا جائزہ لیتے تھے۔ آج بہت ساری ڈگریز کی پوری لسٹ تو لکھی جاتی ہے، سی وی بھری ہوئی ہے، لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ امانت کی بلندی پر وہ فائز نہیں ہے، صفت کردار ان کے اندر نہیں ہے، کرپشن کی چونکہ خرابی ہے، لہٰذا آپ کے عام ملک میں اعلیٰ دماغ، شہ دماغ ہونے کے بعد حیرانگی ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک پر بیٹھتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں ملک سے ہم کرپشن ختم کر دیں گے، کرپشن سے ختم کر دیں گے، ہم یہ کام کر لیں گے۔ آڈٹ یا تالا امانت دار کے لیے ہوتا ہے، آڈٹ اور تالا ہمیشہ دوسرے امانت دار کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ با اختیار افراد میں سے چناؤ ان لوگوں کا نہیں کریں گے جو امانت والے ہیں اور اہلیت والے ہیں، اگر آپ ان کا انتخاب نہیں کریں گے امانت اور دیانت والوں کا، تو وہ چوری کے ہزار راستے نکالیں گے۔ من اگر خراب ہوگا، پاپ کی اصلاح نہیں ہوگی، معاشرے میں با اختیار افراد آپ امانت والوں کو نہیں بنائیں گے، تو پھر یہی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہم نہیں کہتے کہ مولوی کو بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ بڑے عالم دین اور شیخ الحدیث کو بناؤ، عین ممکن ہے آپ بہت بڑے شیخ الحدیث کو کسی بھی محکمے کے اندر سربراہی دے دیں گے، اس محکمے کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اہلیت بھی ہونی چاہیے، امانت بھی ہونی چاہیے۔ معاشرہ تبھی خراب ہوتا ہے ان دو قرآنی شرائط میں سے کسی ایک شرط میں جھول پایا جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ چار باتیں یہاں پر، جو چار خصوصیات، صفات سامنے آتی ہیں، حفیظ، علیم، قوی، امین۔ جیسے آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی مفتی صاحب کہ ہماری بیوروکریسی ہو پاکستان کی یا عالم اسلام کی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ قوی بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، وہ اہلیت ہے ان میں، اہلیت ہے نا، لیکن امانت باصلاحیت ہے، نہیں ہے۔ امانت اور حفیظ، یعنی یہاں پر جو امین اور حفیظ کی بات ہو رہی ہے، اس پر پورے نہیں اترتے، جو مفتی صاحب کی بات میں بہت جان ہے۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، یعنی یہ تو نظر آتا ہے ہم سب کو کہ اصل چیز جو ہے نا وہ، اور سب سے بڑا المیہ جو ابتدا میں بھی میں نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کوئی آدمی دفتر میں آئے اور 8 بجے کا ٹائم ہو اور 11 بجے آ کے بھی وہ 8 بجے ہی لگے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ اسے کوئی نہیں سمجھتا کہ اس سے میری تنخواہ حرام ہو گئی۔ وقت ایک امانت تھا، وہ میں نے وقت جس چیز کی میں اجرت لے رہا تھا وہ کسی کام کی تھی، وہاں بیٹھ کے اپنا کاروبار کرتے رہے۔ اور میں نے اپنی کمائی کو حرام اپنی بنا کمائی، دی۔ اب یہ وہ حرام کے جھروکے ہیں جہاں سے حرام آپ کی حلال آمدنی میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ اسی پس منظر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو بہت حلال کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور حرام داخل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کردار کی سفید چادر پر دھبا لگ جاتا ہے۔ اور وہ لگتے لگتے اس جگہ دیکھیں، قلب جو ہوتا ہے نا، قلب تو شیشے کی مانند ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہ، ہر گناہ جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور اگر آدمی توبہ کے سیکل سے صفائی نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ قلب اس درجے سیاہ ہو جاتا ہے، اس درجے سیاہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو گناہ کی ظلمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اور نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ اور اس کو جب آدمی گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو آدمی توبہ، آپ کو اختیار تھا ایک گاڑی رکھنے کا، آپ نے 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو کوئی نہیں۔ آپ کو اختیار تھا ایک نوکر رکھنے کا، آپ نے 4 نوکر رکھے ہوئے ہیں، اور اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ بلکہ یہ تکبر کا اظہار ہو رہا ہے کہ مجھے ایک گاڑی الاؤ تھی
6 گاڑیاں میرے پاس ہے، دیکھو میں. اور اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع اچانک نکل کر سامنے اس انداز سے آ گیا. آپ دونوں اس موضوع پہ ضرور بات کیجئے کہ وہ لوگ جو اس عمل سے گزر رہے ہیں ان کی پذیرائی عوام کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی عزت کیوں دل میں ہے کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے محلے میں یہ شخص رہ رہا ہے، یہ سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، آج یہ پجیروں پہ جا رہا ہے، اس کی حرام کمائی ہے، یہ ایک گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا، 6 گاڑیاں ہیں، یہ بد کردار ہے. ہم اس کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کے پاس براہ راست حرام کی آمدنی ہے، براہ راست. اور یعنی بعض چیزوں میں تو شک ہو سکتا ہے، چلیں شک کی بنیاد پہ تو کسی کے اوپر کوئی آدمی فتویٰ نہیں لگا سکتا، کہنا بھی نہیں چاہیے، اور بلا وجہ کسی کے عیوب کو ٹٹولنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک آدمی جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی سیلری ہے، اس سیلری سے تو وہ ایک بیچارہ موٹر سائیکل یا سائیکل بھی نہیں لے اس سکتا ہے. کی عزت کیوں ہو اور اس رہی کی ہے؟ عزت ہم اس جو ہے کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ- مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسی محلے میں، یعنی اس کو یہ کہ وائس ورسا، اس کا الٹ چلتے ہیں. اس وقت ایک محلے میں ایک اسکول ٹیچر ہے، ایک شریف عورت ہے جو اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال ڈال رہی ہے، بیٹا گھر میں حرام نہیں آئے گا، اس کی عزت محلے والے نہیں کرتے. 30 برس پہلے، 40 برس پہلے اسی شہر میں، اسی ملک میں یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے کہ وکیل صاحب رہ رہے ہیں اس محلے میں، یا یہ دیکھیے وہ پروفیسر صاحب رہتے ہیں، بڑی عزتیں ہوتی تھی. اب ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے بھی اچھے ہو جائیں، تہذیب ہو جائے، معاشروں کی تطہیر ہو جائے. ہم کم از کم دل میں تو برا کہیں کہ یہ حرام کھا رہا ہے، اس کے گھر میں حرام آ رہا ہے، اس کی عزت نہیں کرنی ہے. ہم کیوں عزت کرتے ہیں؟ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد کی عزت کیوں ہے؟ عوام الناس کے دل دماغ سے بھی اقدار بدل گئی، خیالات بدل گئے، شرعی تصورات اس معاشرے سے ختم ہو کر کے رہ گئے ہیں. آج اگر کوئی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے پیسہ کماتا ہے، رشوت کا مال لے کر کے پیسہ کماتا ہے، تو پیسے کو سلام ہے، اقتدار کو سلام ہے. اور پھر افسوسناک بات یہ ہے، اقدار تو بدلی بے دینی کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے، موت سے دوری، خدا کے خوف کی سے دوری کی وجہ سے اقدار تو بدلی، لیکن کچھ ایکسٹرا جو اسباب آ گئے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں نا. ہمارا میڈیا بھی تو یہی کام کر رہا ہے، ہمارا حکمرانوں کا طبقہ بھی یہی کام کر رہا ہے، یقیناً. اور یہ بھی انہی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اب آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال بتاتا ہوں. میڈیا کو ذمہ دار ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے، وہ فنکاری اداکاری کرتا ہے، اس کے جسموں کی موٹائی اور اس کی پتلے پن پر ہیڈ لائنز دی جا رہی ہیں. ایک مفکر، ایک عالم دین کا اسی معاشرے میں انتقال ہوتا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں دی جا رہی جی ہے. ہاں بالکل. معاشرتی یعنی جو آپ اقدار اندازہ لگائیے کہ معاشرتی اقدار کیسے بدل گئی ہیں. جی ان کا جنازہ نکلتا جا کس رہا ہے حد تک؟ ان اقدار کا. جی ہاں. تو یہی اقدار معاشروں کو بناتی اور بگاڑتی ہیں. جی ہاں. مفتی صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس یہ اچھا صرف میڈیا کیا، صرف میڈیا ہی نہیں، سب کو، ہر فرد کو معاشرے میں اور ریاست کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز ضرور کرنی چاہیے، وہ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم سب کے لیے یہ ریمائنڈر ہے کیونکہ آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا ہے. وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے کام کی عظمت نکلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، محنت کی عظمت نکلتی ہے. ڈگنیٹی آف ورک جو ہے نا، یہ جو کیٹیگرائز کر دیا ہے نا آپ نے، اچھا یہ تو ڈرائیور ہے، اچھا یہ تو خادم ہے، اچھا یہ تو، بھائی وہ آدمی حلال، اگر وہ آدمی محنت کر کے حلال کما رہا ہے، بہت اچھی دیکھیں یہ لیسن ہے جو آپ کو ویسٹ سے سیکھنا چاہیے. یہ ایک لیسن ہے جو انہوں نے ڈگنیٹی آف ورک کے معیار قائم کیے. کسی کو اس لیے ڈیگریڈ نہیں کیا جائے گا کہ وہ یہ پیشہ اختیار کیا ہوا تھا. آپ کسی کی تذلیل اس بنا پہ نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم صرف ویسٹ سے نہ سیکھیں، ہمارا دین ہمیں یہ بتا رہا ہے. دین یہ کہتا ہے، دین یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک ڈرائیور ہے، اگر ایک موچی ہے، اگر ایک کوئی نچلے طبقے کا ہے، تو میں کیا اس لیے کہ اس کا پیشہ نچلی سطح کا ہے تو میں اسے ذلیل کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے اندر تشریف لے گئے. لوگ آ کر کے مصافحہ کر رہے ہیں. ایک آدمی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھوں پر کچھ گھٹے محسوس کیے. فرمایا تمہارے ہاتھوں پر میں کچھ دانے اور سختی محسوس کرتا ہوں، یہ شخص کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک غریب آدمی ہوں، پتھر کوٹنے کی دکان پر کام کرتا ہوں، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، سینے پر لگایا، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا اے شخص چونکہ تو رزق حلال کماتا ہے، تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ خود نبوت تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے. حدیث قدسی
अल-कासिब हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। क्या माना हुए मुफ्ती साहब इसके? जो हाथ की मेहनत करने वाला होता है अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का वो महबूब रिज़्क़ होता हलाल है। तलाश करता है, अल्लाह का महबूब तरीन फर्द है, और जो हाथों की सुभान कमाई हासिल अल्लाह। करता है वो अंबिया की सुन्नत पर चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, अच्छा क्योंकि बहुत सारी बातें हमने की, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वक्त क्योंकि बहुत महदूद है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माबैन एक मुकालमा हुआ। मुकालमे के बाद ये बात आई निकल कर सामने कि देख, आप यहीं रहिए, क़याम कीजिए, 8 बरस क़याम कीजिए, और अगर आप 10 बरस क़याम करते तो और बेहतर है। मैं अपनी एक बेटी की शादी, जिनका नाम सफूरा है, आपसे कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कबूल कर लेते हैं ये, और ये 8 बरस या 10 बरस यही महर होगा। इस पर गुफ्तगू फरमाइए। और मेरा सवाल ज़रा सा ये है कि क्या बेटी का महर इस नौकरी के ज़रिए, क्या इसको महर करार दिया जा सकता है? मतलब मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये भी हमारे माशरे की एक ख़राबी है जिसका सबक वहाँ से मिल रहा है कि देखें, लड़की के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना ये बाप की भी जिम्मेदारी है, ठीक। ये वली की जिम्मेदारी है। और अगर उसे कोई साले और ऐसा शख्स मिल जाए तो फौरन पेश कर देना चाहिए अपनी बेटी को। और ये सबक अंबिया की हाँ, सीरत मतलब से अपनी मिलता बेटी का चला आ रिश्ता रहा। पेश कर रिश्ता देना फौरन पेश कर दे उस रिश्ता। अब जब रिश्ता पेश कर दिए, क्योंकि ये भी हमारे माशरे में कि नहीं जी हम क्यों तलाश करें, ये तो बड़ी मायूब सी बात है। लड़की का रिश्ता तलाश करने के लिए बाप को जो है ये अपने आप को मायूब समझता है इस बात को। और हमें क्या मिल रहा है? रिश्ता पेश किया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी को पेश किया है। जब कोई रिश्ता आपको मिल जाए, एक तो ये बात मिली, इसी से सबक मिलता है कि बात आई है शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से, और उसके बाद उसके एवज में ये फरमाया कि भाई तुमने तो, जाहिर सी बात है, नजर आ रहा था वो तो कसमा पुरसी के आलम में है, और मेहर देने को तो उनके पास इस वक्त कुछ ठीक है मुफ्ती साहब, ये बहुत अहम बात, कसमा पुरसी का आलम, महर देने के लिए कुछ भी नहीं है। 8 बरस या 10 बरस आप काम कीजिए, यही महर होगा। हम प्रोग्राम यहाँ रोक रहे हैं और कल इसी प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे और गुफ्तगू इसको मुकम्मल कीजिएगा आप। मेरा सवाल ये है कि क्या वालिद होने वाले दामाद से ये बात कह सकते हैं? अज़रू शरीयत, दीन हमें क्या सबक देता है, क्या रहनुमाई हमें अता कर रहा है कि क्या ये महर की रकम हो सकती है? और यकीनन हो सकती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर के घर ही उजरत पर काम कर सकते हैं। पैगंबर किसी गैर पैगंबर के घर पे किस तरह काम करता है इस अंदाज से, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ख़वातीन व हज़रात, आज हम प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ आज प्रोग्राम ख़त्म होगा वहीं से हम कल सिलसिले को आगाज़ करेंगे। शादी हो जाती है, आप वहाँ रहते हैं, 8 बल्कि 10 बरस मुकम्मल करते हैं। जब 10 बरस मुकम्मल हो गए तो उसके बाद अल्लाह ताला आपको ये वही करता है कि मूसा अब जाओ और फ़िरऔन से जाकर बात करो, क्योंकि वो बदज़बान हो गया है, मगरूर हो गया है, और उसको जवाब दो तुम जाकर। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे खौफ है क्योंकि मैं कत्ल करके आया हूँ, कत्ल ख़ता। तो उसकी तमाम गुफ्तगू उस झैल में अभी सामने आएगी और हम अपने उलमा कराम से पूछेंगे और सीखेंगे कि आगे क्या हुआ। कल तक के लिए अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।